اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. یہ اعزاز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. چنانچہ یہی وجہ ہے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, قوم سو رہی ہوتی تھی اور مسلمانوں کا امیر جاگتا تھا, قوم کو آرام میں رکھ کر خود بے چین و بے قرار رہتا تھا. یہ تھا مسلمانوں کا امیر. وہ گلی گلی بستی بستی نکل کر رات کی تاریکیوں میں ساری ساری رات پہرے دے کر لوگوں کے محلوں اور گلیوں کی حفاظت کرتے تھے, لوگوں کے گھروں کے معاملات دیکھتے تھے, لوگوں کے سامانوں کی حفاظت کرتے تھے. قافلے آتے رکتے ان کے قریب جا کے مسلح بچھا دیتے. آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے تاکہ نگرانی ہوتی رہے, اور بار بار جا جا کے دیکھتے کہ کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھ سے کہا, عبد الرحمن ایک قافلہ آ کے رکا ہے قریب ہی, ایسا نہ ہو اس کا سامان چوری ہو جائے, چلیں اس کی حفاظت کریں. چنانچہ وہ دونوں چل دیے, قریب ہی مسلح بچھایا, نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز پڑھتے رہے. راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. قافلے میں سے ایک چھوٹا بچہ, شیرخوار بچہ رونے لگا. اس نے چیخ ماری. آپ فوراً اس طرف چلے گئے اور وہاں باہر سے آپ نے آواز دے کر کہا اتق اللہ واصری الی صبیک, یہ بچے کی ماں اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کی حفاظت کر, اس کا خیال رکھ, یہ کیوں رو رہا ہے. یہ بات کہہ کر آپ واپس آ گئے. پھر نماز میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بچے نے چیخ ماری, پھر رونے لگا. آپ پھر دوڑتے ہوئے اس طرف گئے. پھر آپ نے کہا اتق اللہ واصری الی صبیک, اپنے بچے کی حفاظت کر, اللہ سے ڈر اور اس کا خیال رکھ. یہ بات کہہ کے پھر آپ واپس آ گئے. اب تیسرا پہر رات کا گزر رہا تھا, رات مکمل ہونے جا رہی تھی. پھر بچے نے رونا شروع کیا. آپ پھر پہنچ گئے اور پھر آپ نے اس سے کہا ویحکی انی ارا کی امت سو, تجھ پر افسوس ہے, میں دیکھتا ہوں کہ تو ایک اچھی ماں نہیں ہے, تو اپنی بچے کا خیال نہیں رکھتے. میں نے ساری رات دیکھا تیرا بچہ بے قرار رہا, پریشان رہا, تو نے کیا کیا اس کے ساتھ. وہ کہنے لگی او اللہ کے بندے, یہ بچہ مجھے رات بھر تنگ کرتا رہا ہے اور آج کی رات مجھے بہت پریشانی ہوئی ہے. کہا کیوں, یہ کیوں تنگ کر رہا ہے. کہا اس لیے کہ میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں, میں اس کو دودھ نہیں دے رہی, اس کا دودھ میں چھڑا رہی ہوں. آپ نے فرمایا تم اس کا دودھ کیوں چھڑا رہی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ فإن عمر لا يفرض إلا للفتیم, اس لیے کہ مسلمانوں کے امیر عمر فاروق نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ وہ سرکار سے وظیفہ اسی بچے کو دیں گے جس کا دودھ چھوٹ جائے گا. اس کو وظیفہ ملے گا جس کا دودھ چھوٹ جائے گا, اس عمر سے وظیفہ ملے گا, الاؤنس ملے گا اس عمر سے جب دودھ چھوٹ جائے گا. اور ہم غریب لوگ مسافر پڑے ہیں, کل تک کا ہمارے پاس کوئی نان نفقہ نہیں ہے, اس بچے کا دودھ چھڑاتی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ مجھے مل جائے. اللہ اکبر. جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ ہل گئے, فرمانے لگے ویحکی لا تعجلی ویحکی لا تعجلی, افسوس افسوس, اس کا دودھ مت چھوڑا, جلدی مت کر, تو نے بہت جلدی کی. اس کی عمر کتنی ہے. کہا چند مہینے کا ہے. کہا نہیں ابھی نہ چھوڑا. یہ بات کر کے آپ فجر کا وقت ہو گیا, آپ سیدھے مسجد چلے گئے, فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کرام کہتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ عمر قرات بھی کرتے تھے اور روتے بھی جاتے تھے, اور بہت روتے تھے. رونا تو ویسے بھی آتا ہوگا تلاوت کے وقت, لیکن آج یہ حالت تھی کہ ما یستبین الناس قراءتہ من غلبۃ البکاء. آج تو اتنا غلبہ تھا بکا کا, رونے کا, کہ ہمیں تلاوت سمجھ نہیں آتی تھی, واضح نہیں ہو پاتی تھی کیا پڑھ رہے ہیں. آپ بار بار روتے تھے, ہچکیاں بن جاتی تھی, لیکن وجہ نہیں معلوم تھی کہ کیا ہوا. جیسے نماز مکمل کی, فلما سلم قام, سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے. فرمایا بوس عمر بوس عمر, عمر کا برا ہو. اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے, فرمانے لگے بوس عمر, عمر کا برا ہو. کم قتل من اولاد المسلمین, مسلمانوں کے کتنے بچوں کو مار ڈالا. عمر نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو مار ڈالا.
اللہ اللہ، یہ بات کی لوگ سمجھے ہو، کہا کہ آج کے بعد یاد رکھنا کہ ہم اس عمر کا انتظار نہیں کریں گے، اب ہماری طرف سے وظیفہ ہر اس بچے کو ملے گا جو دنیا میں پیدا ہو جائے گا، اب ہم ہر بچے کو وظیفہ دیں گے۔ یہ جو ہم نے قانون بنایا تھا دودھ کی چھڑانے کے وقت سے، پتہ نہیں کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کا دودھ چھڑایا ہوگا، اس پر آپ فرماتے تھے کتنے بچے میرے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ یہ عاجزی تھی ان کی ساری تھی، ورنہ کوئی اس نیت سے تھوڑی یہ قانون بنایا تھا، اور اس قانون میں بھی ایک خیر اور برکت تھی، اور وہ اس میں بھی مصلحت تھی تاکہ بچوں کو ماں کا دودھ پراپر ملے، پورا ملے۔ تو بہرحال وہ آپ نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے لوگوں سے یہ بھی فرما دیا، جتنے عامل، گورنر، حکام علاقائی جو بھی تھے، ان سب کو آرڈر جاری کیا، فرمایا پوری مملکت میں اب جب بھی بچہ پیدا ہو اس کا وظیفہ جاری کرو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قانون جو اس وقت آپ نے بنایا بچوں کے لیے، آج یورپ اور امریکہ اس پر عمل کر رہے ہیں، آج ہے نہیں وہاں پر، کتنی صدیوں کے بعد دیکھیے انہوں نے بھی آخر اس کو اپنایا۔ اور ہمارے ادوار میں مسلمانوں کا جب دور، اسلامی دور حکومت جب بھی آئے، جب بھی صحیح حکمران ان کے راستے پہ چلنے والے، انہوں نے بھی اس بات پہ عمل کیا، اور اس طرح گھر گھر بچوں کو یہ چیزیں ملی، اور غریبوں کو الاؤنس دیے گئے، بے سہاروں کے لیے سارا حکومت نے دیا، اس لیے کبھی ہمیں غربت افلاس کا سامنا نہیں پڑا۔ مگر آج بدقسمتی سے اسلام کے حکمران ان اصولوں کو بھول بیٹھے، ان کے اپنے بچے تو سیراب ہو رہے ہیں، اور ان کے اپنے گھر تجوریاں تو بھر رہے ہیں، اور ویسے نام نہاد اسلام کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا پاک صاف اور بہت بڑا مسلمان بنا کے پیش کرتے ہیں، اور ان موقعوں پہ مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے کہ انہوں نے قانون کیا بنائے اور کیا کچھ بچتا ہے ان کے ہاتھوں سے جو مسلمانوں کو پہنچے۔ یہ کیا حضرت عمر کے مماثل بنیں گے؟ آج مغربی اقوام نے کچھ مثالیں لے کر اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا کہ یہ ان کے دروازے پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں، ان کی خیرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مقام پایا آج وہ ہمارے ہی ان ہستیوں کے اصولوں پہ چل کے پایا ہے۔ اسی لیے وہاں خوشحالیاں ہیں، اسی لیے ہم بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں، کوئی پڑھنا لینے جاتا ہے تو کوئی وہاں پر روزی کمانے جاتا ہے، کوئی تعلیم۔ یہ ساری خوشحالیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے دنیا کو سکھائی تھی، یہ راستے انہوں نے دکھائے تھے، مگر آج ہم بھکاری بن گئے، خود فقیر بن گئے، ترس رہے کسی مرد راہدار کے لیے، نشان راہ جو دکھاتے تھے کبھی ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راہدار کے لیے۔